السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا چیپٹر نمبر 17 سبق نمبر 17 مولانا برکت اللہ بھوپالی۔ تو یہ سبق نمبر 17 ہمارا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنا دی ہے، تو پورے لیسن کی میں نے ریڈنگ کر دی تھی۔ تو مولانا برکت اللہ بھوپالی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح وہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمیشہ جلا وطنی کی زندگی انہوں نے گزاری، اور ان کا انتقال بھی جو ہے انڈیا میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ جب تک وطن کو آزاد نہ دیکھوں، جب تک میں اپنے وطن میں قدم نہیں رکھوں گا۔ تو انہوں نے اپنے اس والے کال کو پورا کر دکھایا۔ تو پچھلی والی ویڈیو میں نے ریڈنگ کر کے ایکسپلین بھی کر دیا تھا، تو آپ لوگ وہ والی ویڈیو بھی دیکھ لیں گے۔ تو آج ہم لوگ مشق کریں گے، تو ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں تک میں نے الفاظ معنی یہ بھی کروا دیا ہے، یہاں تک منصوب یعنی متعلق نسبت دیا گیا، یعنی ان سے متعلق بہت ساری چیزیں، کیونکہ انہوں نے دیش کے لیے بہت سارے کام کیے نا اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ تو ابھی ہم یہاں پر آتے ہیں، دیکھیے غور کیجئے۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک انقلابی رہنما تھے۔ ملک کی آزادی ان کی زندگی کا مقصد تھا، یعنی ان کی زندگی کا جو سب سے اہم مقصد تھا کہ ملک کسی طرح ہمارا آزاد ہو جائے۔ ان کا خیال تھا کہ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی جاننا بہت نہایت ضروری ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے فضا سازگار بنانے کی غرض سے انہوں نے کئی بیرونی ملکوں کا سفر کیا، کئی جماعتیں اور سوسائٹیاں بنائیں اور اخبارات جاری کیے۔ یعنی انہوں نے آزادی کی ایک ماحول تیار کرنے کے لیے کئی دوسرے ملکوں میں بھی گئے نا، جاپان میں گئے، امریکہ میں گئے، برطانیہ گئے ہیں نا، اور بہت ساری جماعتیں ہیں نا، پارٹیاں بھی بنائیں اور کئی سوسائٹیاں بھی بنائیں اور اخبارات بھی جاری کیے نا، کئی نیوز پیپر بھی نکالے انہوں نے، صرف اپنے آزادی کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمارا دیکھیے یہاں پہ کویشچن اسٹارٹ ہوتا ہے، سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ تو یہاں پر ہمارے 6 کویشچن ہیں، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، مولانا برکت اللہ بھوپالی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے، تو جواب دیکھ لیجیے آپ لوگ۔ تو دیکھیے پہلا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ، مولانا برکت اللہ بھوپالی 1862 میں بھوپال میں پیدا ہوئے۔ کب اور کہاں پوچھا تھا نا، تو 1862 میں بھوپال میں، تو اسی لیے انہوں نے اپنا لقب جو ہے بھوپالی رکھا ہے۔ اب دوسرا سوال ہے، اخبار اسلامک فیٹرنیٹی کس لیے جاری کیا گیا؟ اخبار اسلامک فیٹرنیٹی کے ذریعے مولانا برکت اللہ بھوپالی نے ہندوستان کو برطانیہ کی غلامی سے آزاد کرانے کی مہم چلائی۔ مولانا نے امریکہ میں کون سا اخبار جاری کیا؟ مولانا نے امریکہ میں غدر کے نام سے اخبار جاری کیا۔ چوتھا سوال دیکھیے، مولانا نے اپنے انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے کن کن ملکوں کا سفر کیا؟ مولانا برکت اللہ بھوپالی نے اپنے انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے انگلستان، امریکہ، پیرس، ترکستان، روس، سوئٹزرلینڈ اور افغانستان کا سفر کیا۔ یعنی ہمیشہ وہ جو ہے اپنے دیش سے دور رہ کر بھی جو ہے اپنے ملک کو آزاد کرانے کے مشن میں ہی لگے ہوئے تھے وہ۔ پانچواں سوال دیکھیے، مولانا نے اپنے کس قول کو پورا کر دکھایا؟ مولانا برکت اللہ بھوپالی نے اپنے اس قول کو پورا کر دیا کہ جب تک سرزمین ہند پر آزادی کا سورج نہ چمکے گا، برکت اللہ کے قدم وہاں نہ پڑیں گے، کیونکہ وہاں ان کا انتقال جو ہے انڈیا میں یعنی ہندوستان میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ جب تک جو ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا نا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں، تو دیکھیے انہوں نے اپنے کال کو پورا کر دکھایا تھا نا، تو ان کا انتقال جو ہے سان فرانسسکو میں ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ہندوستان آ ہی نہیں پائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے ہمارے ملک میں ان کے نام سے کون کون سی یادگاریں ہیں؟ ہمارے ملک میں مولانا برکت اللہ بھوپالی کے نام سے بھوپال یونیورسٹی کا نام برکت اللہ یونیورسٹی رکھا گیا۔ لال قلعہ میں مجاہدین آزادی کے میوزیم مولانا برکت اللہ بھوپالی کے نام سے ایک گوشہ قائم کیا گیا، یعنی گوشہ یعنی ایک کونا ہے ان کے نام سے، جس میں ان کی ساری چیزیں ہیں میوزیم میں۔ بھوپال میں کمیونٹی ہال اور دوسری یادگاریں بھی ان کے نام سے منسوب ہیں یعنی جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگلے کویشچن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اگلا سوال ہے ہمارا، خالی جگہوں کو صحیح الفاظ سے پر کیجیے۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، میرے چینل سے جڑ جائیے، کیونکہ اردو کے لیے بہت بہترین چینل ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہم خالی جگہ کو بھرتے ہیں، خالی جگہ کو صحیح الفاظ سے پر کیجیے۔
پہلا سوال ہے وہ اپنے ملک کو آزاد اور اہل وطن کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے، تو دیکھیے اس کو خوشحال یہاں لکھنا ہے ہمیں۔ دوسرا ہے انگریزی تعلیم نے ان کے ذہن کو روشن کر دیا، یعنی انگریزی تعلیم انہوں نے اسی لیے لیا تھا نا کہ انگریزی سیکھ کر انگریزوں سے مقابلہ کریں گے ہم۔ تیسرا دیکھیے برکت اللہ بھوپالی کا اصل مقصد ملازمت نہیں بلکہ اپنے مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ چوتھا ہے جلاوطن انقلابیوں کے ساتھ مل کر مولانا نے ایک انقلابی پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ پانچواں ہے انہوں نے انگریزی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز تر کر دیا۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں، نیکسٹ پیج پر۔ تو دیکھیے اگلے صفحے پر ہمارا یہ ہے، نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے، انہیں محاورے دیے ہوئے ہمیں ان کے جملے بنانے ہیں نا، تو دیکھیے میں نے یہاں لکھ دیا آپ لوگوں کی سہولت کے لیے۔ دیکھیے پہلا ہے محاورہ ایک آنکھ نہ بھانا، تو جملے میں استعمال ہے مجھے بد تہذیب لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ ایک آنکھ نہیں بھانا کا مطلب ہوتا ہے ایک پسند نہیں آنا۔ تختہ الٹ دینا، ہندوستانیوں کی کاوشوں نے انگریزوں کا تختہ الٹ دیا۔ ہمت نہ ہارنا، ہمیں کسی بھی مشکل وقت میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ ٹکر لینا، ہندوستانیوں نے انگریزوں سے ڈٹ کر ٹکر لیا۔ ٹکر لینا یعنی مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلا کویشچن ہمارا کالم الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے، یعنی ہمیں جوڑ ملانا میچنگ ہے، یہ دیکھیے الف اور یہ بے۔ تو پہلا ہے کابل میں آزاد ہندوستان کی پہلی عارضی حکومت قائم کی گئی، تو مولانا برکت اللہ بھوپالی کو اس حکومت کا وزیر اعظم بنایا گیا، یعنی وہاں پر جو کابل میں جو ایک ٹیمپریری ہندوستان کی حکومت بنائی گئی تھی نا، تو وہاں پر ان کو اس کا وزیر اعظم بنایا گیا، اور راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو صدر بنایا گیا، اور مولانا عبید اللہ سندھی کو وزیر خارجہ بنایا گیا۔ تو دھیان سے آپ لوگ میچنگ کر لیں گے۔ اب اگلا کویشچن ہمارا خالی خانوں کو صحیح لفظ سے بھریے، یعنی خانے ہیں نا دیے ہوئے، یہ واحد کا خانہ ہے، یہ جمع کا، تو جہاں واحد نہیں لکھا ہوا ہے ہمیں واحد لکھنا ہے، جہاں جمع نہیں لکھا ہوا ہے ہمیں جمع لکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو واحد میں دیکھیے مدرسہ لکھنا تھا، یہ مدارس جمع ہے اس کی۔ مشکل مشکلات، وزیر وزراء، رکن ارکان، تقریر تقاریر، تعلیم تعلیمات، مقصد مقاصد، قوم اقوام، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واحد اور جمع آپ لوگ اچھی طرح سے بھر لیں گے۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں، دیکھیے اب یہاں پر آ گئے ہم مولانا برکت اللہ بھوپالی کی قائم کی ہوئی 3 تنظیموں اور ان کے جاری کیے ہوئے 3 اخباروں کے نام۔ تنظیمیں یعنی آرگنائزیشن بولتے ہیں نا، جسے جو آرگنائزیشن انہوں نے بنائی تھی اس کے نام لکھنے ہمیں، اور انہوں نے نیوز پیپر جو جاری کیے تھے ان کے نام۔ تو تنظیم تھی یہ دیکھیے غدر پارٹی، اسلامک فٹرنیٹی ایسوسی ایشن آف پیسیفک کوسٹ۔ اس کے بعد اخبار کے نام یہ دیکھیے الانقلاب، اسلامک فٹرنیٹی، غدر، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ دھیان سے اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا، میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے پورا اچھی طرح سے لکھ دیتی ہوں، تاکہ جو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، ہے نا۔ دیکھیے اس سبق میں 2 لفظ سے مل کر بنے ہوئے کچھ الفاظ آئے ہیں، جیسے خوشحال اور بے باک، تو اس میں 2 لفظ ہیں نا، خوش اور حال، بے باک، تو اس طرح خوش اور بے لگا کر 4 الفاظ لکھیے۔ تو ہمیں خوش اور بے لگا کے لکھنے، تو دیکھیے یہاں پر ہے خوشحال، خوش قسمت، خوش نصیب، خوش رنگ۔ اب بے عقل، بے وقوف، بے چین، بے دین، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے بھی اور کوئی سے بھی الفاظ آ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں، تو آپ کوئی اور سے بھی الفاظ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ہمارا دیکھیے مولانا برکت اللہ بھوپالی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تو ہم نے پورا چیپٹر پڑھ لیا مولانا تو برکت اللہ بھوپالی کے بارے میں، تو آپ لوگ ایزیلی لکھ سکتے ہیں، میں نے پھر بھی آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھ دیا ہے، دیکھ لیجیے گا۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی 1862 میں بھوپال میں پیدا ہوئے۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک بے باک صحافی، نڈر انقلابی اور مرد آہن تھے۔ تو آہن کا میں نے بتا دیا کل، آہن کا مطلب ہوتا ہے لوہا، تو مرد آہن یعنی لوہے کی طرح، لوہے کے مرد تھے، یعنی بہت مضبوط جگر والے تھے، بہت ہی مضبوط ارادوں والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی ایک سچے ہندوستانی تھے جنہوں نے انگریزوں کے سامراج کو ختم کرنے میں مدد دی یا مدد ملی ان سے۔
مولانا برکت اللہ بھوپالی اپنے ملک کو آزاد اور اہل وطن کو خوشحال دیکھنا چاہتے تھے۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی ان انقلابیوں میں سے تھے جن کا ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے، یعنی ہندوستان کو آزاد کرانے میں مولانا برکت اللہ بھوپالی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہیں پر ہم صفحے پر بلند آواز سے پڑھیے اور خوشخط لکھیے، یعنی ہمیں پڑھنا ہے اچھی طرح سے، بلند آواز یعنی اونچی آواز سے آپ کو پڑھنی ہے، اور ان کی خوشخط یعنی بار بار میں نے سمجھایا ہے، اگر جو بچے میری پچھلی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا خوشخط کا میننگ میں نے بار بار سمجھایا کہ اچھی لکھائی، خوش یعنی اچھا اور خط یعنی لکھائی، یعنی اچھی رائٹنگ میں ہمیں جو ہے لکھنا بھی ہے۔ تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ پڑھ بھی لیجئے گا اور اچھی لکھائی میں لکھ لیں گے۔ اگر آپ کے پاس بک ہے تو بک میں لکھ لیجئے، اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے تو، اگر نہیں ہے تو کاپی میں پریکٹس کیجئے اور اچھی لکھائی میں لکھیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جن لوگوں کے پاس بک نہیں ان تک یہ ویڈیو شیئر کیجئے، کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا، بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے پاس بکس نہیں ہیں، تو پلیز ان تک میری ویڈیو پہنچائیے تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو سکے، اور آپ میرے چینل کو شیئر بھی کیجئے تاکہ میری بھی ہیلپ ہو سکے۔ تو پہلا لفظ ہے دیکھیے جلا وطن، جلا وطن، یہاں پہ لکھیں گے آپ جلا وطن، جلا وطن، یا اس طرح لکھ لیجئے، یا ایسے لکھ لیجئے، یا ایسے لکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو بلند آواز میں پڑھ بھی لیجئے۔ ترجمان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مرد آہن، اعتراف، حریت، ٹھیک ہے۔ تو پانچوں الفاظ اچھی طرح سے آپ لوگ پڑھ لیں گے اور لکھ بھی لیں گے، خوشخط کر لیں گے اچھی طرح سے۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو اینڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔